السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کی چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین یوکرین بحران سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اور اقوام متحدہ کی عالمی عدالت انصاف میں فلسطینی اراضی پر اسرائیل کے قبضے پر سماعت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 19 فروری کو ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سینچیز نے میڈرڈ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی۔ وانگ ای نے کہا کہ جامع تصویراتی شراکت داروں اور اہم بین الاقوامی اثر و رسوخ کے حامل ممالک کے طور پر چین اور مغرب کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور افراتفری کے شکار دنیا کے استحکام میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وانگ ای نے کہا کہ گزشتہ روز انہوں نے وزیر خارجہ الواریز کے ساتھ مفصل بات چیت کی اور چین اسپین جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی پوزیشن کی توثیق کرنے پر وسیع اتفاق رائے حاصل کیا۔ فریقین نے باہمی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کی حمایت جاری رکھنے اور دو طرفہ تعلقات کی اسٹریٹجک بنیادوں کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ وانگ ای نے مزید کہا کہ چین اسپین کے ساتھ اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو برقرار رکھنے، ترقیاتی حکمت عملیوں کے انضمام کو مضبوط بنانے، باہمی فائدہ مند تعاون کو وسعت دینے، افرادی اور ثقافتی تبادلوں کو تیز کرنے اور دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ پیڈرو سینچیز نے کہا کہ اسپین اور چین کے درمیان قریبی اعلیٰ سطحی تبادلوں نے دونوں ممالک کے تعلقات میں مضبوط تحریک پیدا کی ہے۔ اسپین چین کے ساتھ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تبادلوں اور عوام کے درمیان تبادلوں کو آسان بنانے کے لیے چین کے مثبت اقدامات کی حمایت کرتا ہے اور چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپین ون چائنا پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ ہم بین الاقوامی امور میں چین کے تعمیری کردار اور عالمی ترقی میں اس کے تعاون کو بے حد سراہتے ہیں اور تعلقات کو فروغ دینے اور تعاون کو مضبوط بنانے میں یورپ اور چین کی حمایت کرتے ہیں۔ 19 فروری کو فلپائن نے بحیرہ جنوبی چین میں خلل ڈالنے کے لیے بیرونی ممالک کے ساتھ تعاون سے ایک نام نہاد مشترکہ فضائی گشت کا اہتمام کیا اور عوامی سطح پر اس کی تشہیر کی۔ چین کی جنوبی تھیٹر کمانڈ نے صورتحال پر گہری نظر رکھی اور صورتحال مکمل طور پر قابو میں رہی۔ تھیٹر کے فوجی دستے ہائی الرٹ پر ہیں، قومی خود مختاری، سلامتی، سمندری حقوق اور مفادات کا پرعزم طریقے سے دفاع کر رہے ہیں اور بحیرہ جنوبی چین میں امن و استحکام کا پختہ تحفظ کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ چین روس تعاون کی بنیاد پر کچھ چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ 20 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤنینگ نے اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین بحران کے معاملے پر چین ہمیشہ امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم رہا ہے۔ چین نے اس بحران کو کبھی نظر انداز نہیں کیا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ماؤنینگ نے نشاندہی کی کہ چین کو دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ معمول کا تعاون کرنے کا حق حاصل ہے۔ چین نے ہمیشہ بین الاقوامی قانون کی بنیاد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر یک طرفہ پابندیوں اور دائرہ اختیار سے باہر ہر قسم کے اقدامات کی مسلسل مخالفت کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ چین چینی کمپنیوں کے جائز اور قانونی حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ 20 فروری کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤنینگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں چین کی الیکٹرک گاڑیوں پر امریکہ اور یورپ کی جانب سے نافذ کیے جانے والے تجارتی تحفظ پسند اقدامات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈی رسکنگ کے نام پر دیوار کھڑی کرنے اور اپنی رفتار تیز کرنے کے بجائے دوسروں کو روکنے کی کوشش نہ صرف اپنی طویل مدتی ترقی کو روکتی ہے بلکہ اس سے دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی رفتار بھی سست ہو جائے گی۔ ماؤنینگ نے کہا کہ چین کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ تمام فریقین کو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے دوسروں کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی ترقی کی تلاش میں مشترکہ ترقی کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشی عالمگیریت کو زیادہ جامع سمت میں فروغ دینا چاہیے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے 19 تاریخ کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہونے والی افغانستان سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کے بعد کہا کہ شرکاء افغان مسئلے پر اتفاق رائے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن کچھ امور پر تعطل اب بھی موجود ہے۔ انتونیو گوتریس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عالمی برادری ایک پرامن افغانستان دیکھنے کی امید رکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام فریق اتفاق رائے تک پہنچ چکے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے زور دے کر کہا کہ افغان مسئلے پر تعطل کو توڑنا، مشترکہ روڈ میپ تیار کرنا اور عالمی برادری اور افغان حکام کے خدشات کو دور کرنا ضروری ہے۔ انتونیو گوتریس کی زیر صدارت اجلاس میں چین، روس اور امریکہ سمیت 20 سے زائد ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں شریک چینی وزارت خارجہ کے خصوصی مندوب برائے افغان امور یوئی شیاویونگ نے کہا کہ چین افغانستان میں امن و استحکام کے حصول میں مدد کے لیے پڑوسی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ یوئی شیاویونگ نے یہ بھی کہا کہ چین امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد افغانستان کے بیرون ملک اثاثوں کو غیر منجمد کرے اور افغانستان پر عائد یک طرفہ پابندیاں اٹھائے۔ مقامی وقت کے مطابق 19 فروری کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بحیرہ احمر سمیت موجودہ علاقائی کشیدگی فلسطین اسرائیل تنازع کی وجہ سے ہے اور اسرائیل کو فوری طور پر غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف اپنی مجرمانہ فوجی کارروائیاں بند کرنی چاہیے۔ کنانی نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی نہیں چاہتا بلکہ علاقائی افراتفری میں اپنے مفادات کا حصول چاہتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے خلاف جو کچھ کیا وہ ایک آزاد ریاست اور اقوام متحدہ کے رکن ملک کی حیثیت سے یمن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، اور اس طرح کے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ ایسی جارحیت کرنے والے ممالک عالمی نظم و نسق، بین الاقوامی قوانین، قواعد و ضوابط اور میکانزم کی پاسداری نہیں کر رہے۔ ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں اقوام متحدہ کی عالمی عدالت انصاف نے 19 تاریخ کو فلسطینی اراضی پر اسرائیل کے قبضے کے قانونی نتائج پر بحث کے لیے 6 روزہ سماعت شروع کی۔ اس سماعت میں 50 سے زائد ممالک کے نمائندے بات چیت کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، تاہم اسرائیل کی شرکت متوقع نہیں ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نوری المالکی نے اسی دن کہا کہ غزہ کی پٹی میں جاری نسل کشی دہائیوں سے جاری استثناء اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل کو اپنا قبضہ جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور فلسطینیوں کی موجودگی کو ختم کرنے کے اس کے غیر قانونی منصوبوں کو روکنا ضروری ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مقامی وقت کے مطابق 19 تاریخ کو یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی جوزف بوریل نے کہا کہ یورپی یونین کے 26 رکن ممالک نے غزہ کی پٹی میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ زیر حراست تمام افراد کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اور انسانی امداد فراہم کی جائے۔ اسی دن یورپی یونین کے کئی رکن ممالک کے حکام نے اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ہسپانوی وزیر خارجہ الوارز نے کہا کہ اسپین نے ہمیشہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر تنقید کی ہے اور یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی ممکنہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت اقدامات کرے۔ 19 تاریخ کو فلسطینی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے اسی روز وسطی اور جنوبی غزہ کی پٹی کے متعدد علاقوں پر شدید بمباری کی، جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے اس روز وسطی غزہ کی پٹی میں نصرت پناہ گزین کیمپ، برج پناہ گزین کیمپ اور دیر البیرا پر بمباری کی، جس میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے اسی روز غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس پر بھی شدید بمباری کی، جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے۔ فلسطینی محکمہ صحت کی طرف سے 19 فروری کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 107 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔